بات کی کہ خدا انسان کو اخلاقی نظام کی بنیاد فراہم کرتا ہے، اس کی ڈیٹیلز نہیں بتاتا، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ وہ یہ کہ اگر اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے اینڈ ایوری تھنگ از پری ڈیفائنڈ ان دا کانٹیکسٹ آف گاڈ، سو دیٹ مینس واٹ ایور وی آر ڈوئنگ وی آر بینگ آپریٹڈ بائی آر ہولی اسٹرنگ. تو پھر یہ جزا اور سزا کا جو کانسیپٹ ہے، اگر ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وی آر ٹولڈ ٹو ڈو دس اور وی آر ڈیزائن فار دیٹ، اور اگر ہم برائی کرتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم خود تو کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ ہمیں کہہ دیا گیا کہ لوح قلم میں ہر چیز جو ہے وہ محفوظ ہے اینڈ اٹ از پری ڈیفائنڈ. تو پھر یہ جزا اور سزا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یعنی یہ جو سوال آپ نے کیا، بات میں نے نہیں کی، میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے پاس خیر اور شر کو طے کر کے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے نا ہم نے. یعنی ہمیں یہ بتانا ہے کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، زیادتی کیا ہے، یہ چیزیں ہمیں بیان کرنی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ہم ایک اخلاقی وجود ہیں. تو اخلاقی وجود کے لیے کوئی فلسفیانہ اساس اس وقت تک فراہم نہیں کی جا سکتی جب تک کہ انسان کے اندر ان چیزوں کو ازل سے نہ مانا جائے اور اس کے بارے میں یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ ایک خالق ہے جس نے یہ شعور ہمیں دیا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں خیر اور شر کا پابند کر دیا ہے، یعنی کوئی ہمارے اندر ایسی مشین لگا دی ہے جس کے نتیجے میں جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بالکل واضح کر دی ہے کہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں جو اس نے طے کی ہیں. مجھے کیا صورت دینی تھی، مجھے کہاں پیدا کرنا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، میرا وطن کیا ہوگا، یہ چیزیں تو طے ہیں. لیکن یہ کہ مجھے اچھائی اور برائی میں سے کس چیز کا انتخاب کرنا، اس کے بارے میں دیکھیے قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ میں نے جب انسان کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جب انسان کے نفس کا تصفیہ کیا، اسے بنایا اور سنوارا، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ کیا چیز برائی ہے اور یہ بھی جان سکتا ہے کیا چیز اچھائی ہے. تو اچھائی اور برائی کا شعور میرے اندر ہے. اس کو محکم اساس کس وقت ملتی ہے؟ جب میں خدا کو مانتا ہوں. اور دوسری چیز جو اس وقت میں کہنا چاہتا تھا لیکن بات درمیان سے دوسری طرف نکل گئی، وہ یہ ہے کہ اگر میں خدا کو نہیں مانتا تو اصل میں تو میری نفسیات ہی ایکسپلین نہیں ہوتی میرے سامنے. یعنی میں پھر ہوں کیا؟ جب یہ ایکسپلین نہیں ہوتی تو میں صرف آنکھیں بند کر کے شتر برق کی طرح زندگی بسر کر سکتا ہوں. بہت بڑے بڑے سوالات ایسے ہیں کہ جن کا پھر مجھے کوئی جواب نہیں ملتا. یہ بات کہ میری عملی زندگی کو کیسے کنٹرول ہوتا ہے، اس کے لیے تو مجھے اللہ نے عقل دے رکھی ہوئی ہے، میں اس کی روشنی میں کام کروں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک سوال میں غامدی صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ خدا کا تصور اخلاقی اساس کیوں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب بہت سے لوگ اکٹھے رہنا شروع کرتے ہیں، جب قومیں بنتی ہیں، جب دو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، 10 لوگ، 20 لوگ، پورا معاشرہ بنتا ہے، تو ان کے اصول اور ان کے اچھائی اور برائی کے معیار خود ہی ڈیولپ ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ جی، میں نے یہی بات عرض کی تھی کہ اگر آپ خدا کو نہیں مانتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا، اور جیسے ہی آپ یہ مانیں گے تو پھر اصل میں کنسنسس کی بنیاد پر ہر دور میں اچھائی اور برائی اپنے آپ کو تبدیل کرتی چلی جائے گی. اور انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بہت شریف مخلوق نہیں ہے. اگر کسی وقت کسی قوم کے پاس غیر معمولی طاقت آ گئی اور یہ اصول طے ہو گیا کہ اچھائی اور برائی کے معیار کنسنسس سے طے کرنے ہیں اور اس نے بالکل برعکس طے کر دیے، تو گفتگو کی بنیاد کیا باقی رہے گی؟ یعنی یہ اتنا بڑا حادثہ ہو جائے گا پوری انسانیت کے لیے. ابھی خدا کا شکر کرنا چاہیے کہ پوری انسانیت بنیادی اخلاقیات کو مانتی ہے. میں جب ایک ظالم ترین حکمران سے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ تم ظلم کر رہے ہو، تو ظلم ایک ایسا لفظ ہے کہ میری زبان سے نکلتا ہے تو کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. اگر کنسنسس کی بنیاد پر یہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئیں، دیکھیے نا، انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ ایک فطری اخلاقیات ہے اور ایک عملی اخلاقیات ہے. دیکھیے، فطری اخلاقیات 6 چیزیں ہیں، وہ قرآن مجید نے بالکل متعین کر کے بیان کر دی ہیں. عدل فطری اخلاقیات ہے، میں عدل چاہتا ہوں، اچھا میں احسان چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں اس بات کو کہ میرے لیے اثار کرے، میرے لیے آگے بڑھے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ میری فطرت کے اندر رکھا گیا ہے. میں رشتہ داری کا ایک تصور رکھتا ہوں اور رشتہ داروں کا حق اپنے اندر محسوس کرتا ہوں. یہ 3 مثبت چیزیں ہیں. 3 منفی چیزیں کیا ہیں؟ 3 منفی چیزیں یہ ہیں کہ میں فحش چیزوں کے بارے میں اپنے ضمیر میں ایک ابا محسوس کرتا ہوں. میں کسی کی حق تلفی کو ایک گناہ سمجھتا ہوں اور ایک برائی سمجھتا ہوں. میں کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنے کو ایک برائی سمجھتا ہوں. یہ 6 بنیادی چیزیں ہیں. ان 6 بنیادی چیزوں کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں دنیا کے اندر، اختلافات اس وقت واقع ہوتے ہیں. اور وہ اختلافات بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ اصل میں ہوتا ہے کہ 2 قدریں سامنے آ جاتی ہیں جن میں سے ایک کو ترجیح دینا ہوتی ہے. تو ترجیح کے موقع پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں. میں جب یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات کو اساس نہیں مل سکتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات کو ابدیت نہیں مل سکتی. وہ پھر تبدیل ہوں گی، اور تبدیل ہونے کے بعد اب دیکھیں نا، دنیا میں چین کا غلبہ ہونے والا ہے، نظر آ رہا ہے صاف. فرض کر لیجئے کہ یہ غلبہ ہو جانے کے بعد اخلاقی اصولوں کی نیگیشن کر دی جاتی ہے. یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اب دنیا پر ہماری حکومت قائم ہو گئی ہے. یہ اخلاقی اصول جن کو آپ بیان کرتے تھے اور جن کی بنیاد پر آپ انسانی حقوق کے تصورات پیش کرتے تھے، بے معنی ہو چکے ہیں. اب جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. کس بنیاد پر گفتگو کروں گا ان کے ساتھ؟
تو محکم بنیاد جو اخلاقیات کو ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میری نفسیات کو جو تسکین ملتی ہے وہ خدا کے تصور سے ملتی ہے. میرے عجز کی اور میرے ضعف کی اور میرے نسیان کی تفسیر مجھے خدا کے تصور سے ملتی ہے. اور پھر خدا کا تصور ہے کہ جو اصل میں مجھے پوری انسانیت کی ایک مشترک اساس دیتا ہے. اس کے بغیر کوئی اور چیز میرے پاس ہے نہیں. درست.